علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الکریم بھائی، آپ نے جناب حضرت ثاقب رضا صاحب کی یہ ویڈیو بھیجی ہے اہل سنت کی علامات کے تعلق سے، اہل سنت کی نشانیوں اور نشانی کے تعلق سے۔ ثاقب رضا صاحب نے بیان کیا امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جو اہل سنت ہوں گے، زین العابدین نے فرمایا جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ اہل سنت اہل حق ہوں گے، بالکل درست ہے۔ اہل سنت اہل حق ہیں اور اہل حق ہی اہل سنت ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا امام زین العابدین سے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتائیے کہ یہ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے یا اہل حق ہونے کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے۔ مثلا بریلوی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، تو یہ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، اس کو بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور درست مانتا ہوں۔ یہ اہل حدیث ہی ہے جو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے درود پڑھنے کا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے شیخ اور ہمارے بزرگ اور کتاب و سنت کے خادم حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ تفسیر کے اندر لکھا اور یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ بیان کی، پہلے تشہد کے اندر درود پڑھنا۔ مثلا اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے 9 رکعت پڑھی رات میں، 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھے، التحیات للہ پڑھا، پیغمبر پر درود پڑھا اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر 9ویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا۔ یہ اور دیگر دلائل دیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ سلام کرنا تو ہم نے جان لیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں۔ تو رب العالمین کا حکم یہ بھی ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھنا ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی بتا دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا پہلے میں مت پڑھو اور دوسرے میں پڑھو۔ تو اس بنا پر الحمدللہ اہل حدیث کے اندر بہت سارے حضرات مجھ سمیت ہم کوئی بھی 4 یا 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تشہد کے اندر بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اہل حق اہل سنت کی نشانی کہ ہم بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور میری وائس سننے کے بعد اپنے محلے کے کسی بھی دیوبندی بریلوی امام سے جا کر پوچھئے حضرت اگر پہلے تشہد میں ہم نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، پتہ ہے وہ امام کیا آپ کو جواب دے گا؟ وہ جو جواب دے گا وہ میں پہلے بتا رہا ہوں، نہیں تو آپ اس کا پریکٹیکل ضرور کرنا۔ وہ جواب دے گا آپ پہ سجدہ ثواب آ گیا، ہاں جی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے آپ پہ ثواب آ گیا۔ آپ پہ کیا آ گیا؟ آپ پہ ثواب آ گیا۔ وہ کہے گا سجدہ ثواب آ گیا۔ تو زیادہ درود پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں کہ ہم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں درود پڑھنے میں سستی نہ کرو، آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب لکھتے ہیں لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لیتی ہیں تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت اہل حق ہوں گے، اور اہل حق ثاقب رضا صاحب نے امام زین العابدین سے یہ بیان کیا، یعنی وہ روایت یا وہ قصہ یا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہ اہل حق ہوں گے، اور اہل حق کون ہوں گے؟ اہل سنت کون ہوں گے؟ جو زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ بریلویوں کا تو وہ درود نہیں پڑھتے، وہ تو گھڑنتو چھوڑتے ہیں۔ درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے۔ تو صحیح درود پڑھنے والے اور کثرت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں۔ اور ایک امام کا مجھ سے بھی سن لیجئے،
بریلوی جس کی 11ویں کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت اہل حدیث ہے، اور جو اہل حدیث کو برا بلا کہے وہ اہل بدعت ہے۔ ایک اور قول بھی سن لیجئے، اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ایک اور بھی سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اہل حدیث اہل حق ہیں، اہل حدیث جماعت حقہ ہیں، اہل حدیث ہی نجات پانے والا گروہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، ترمذی میں ہی امام بخاری کے استاد، اور یوں وہ امام بخاری کے واسطے سے امام ترمذی کے بھی استاد ہوئے، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، بہت بڑے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جماعت حق کا طائفہ منصورہ کون ہے؟ تو امام علی بن مدینی فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں۔ تو ثاقب رضا کے اس بیان کے بعد چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ اہل حدیث ہو جائے، اہل توحید ہو جائے۔ لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث و اہل التوحید۔ نجات کا راستہ یہی راستہ ہے کہ آپ اہل حدیث کے راستے پر آ جائیں، کتاب و سنت کے راستے پر آ جائیں، اور دیگر راستوں کو چھوڑ دیں۔